آج ملتان میں 2 دن سے ہم یہاں پر ہیں. آپ حضرات کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں موقع دیا بات کرنے کا. باتیں بہت سی ہیں لیکن شروع میں جو یہاں کی اس علاقے کی ایک بڑی ڈیمانڈ ہے سرائیکی صوبے کے حوالے سے. کل بھی ہم نے یہاں پر میٹنگ کی اور وسائل کی تقسیم کے حوالے سے، اختیارات کے حوالے سے بہت سے تحفظات ہیں اس علاقے میں کہ نئے صوبے کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اور وہ وعدہ مکمل نہیں ہوا. ہر سیاسی جماعت نے وعدہ کیا ہے اور مکمل نہیں کیا. یہ بدنصیبی ہے. اب شاید پاکستان میں یہ ضرورت ہے کہ ہمیں نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے پڑیں، کیونکہ جو آج صوبائی نظام ہے یہ ناکام ہو چکا ہے. یہ نہ عوام کے مسائل حل کر سکتا ہے، نہ مستقبل میں پاکستان کو بہتر گورننس دے سکتا ہے، بلکہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. اور آج یہ صوبے کرپشن کا ایک بڑا کھلا بازار ہیں اور عوام کی تکالیف یہاں قدم کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہیں. تو انسا میں ایک HIV کا کرائسس پیدا ہوا اور ہمیں BBC کا انتظار کرنا پڑا کہ پاکستان کے عوام کو پتہ چلے کہ ملک میں یہ کرائسس ہے. پاکستان میں کسی کو پتہ نہیں تھا. BBC کی رپورٹ آئی، اس سے پتہ چلا. اور یہ خوفناک کرائسس ہے کہ بچوں میں جو HIV کا وائرس ہے، جو ایڈز ہے، وہ کیسے پھیلا. اور یہ صرف اس اسپتال تک محدود نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہر علاقے میں، صرف پنجاب تک بھی محدود نہیں ہے، ہر علاقے میں یہ مسئلہ ہے. ہم اس کو حل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں اس کا کسی کو علم نہیں ہے. آپ آج پیٹرول کی حالت دیکھ لیں. 35% جو آپ رقم ادا کرتے ہیں پاکستان کے لوگ، 35%. آپ 1 لیٹر پیٹرول ڈالتے ہیں، آپ کم از کم 100 روپے سے زیادہ روپیہ حکومت ٹیکسز کی صورت میں لیتی ہے. کیا یہ ایک منصفانہ نظام ہے؟ صرف فرق یہ ہے کہ ملک میں جو اشرافیہ ہے وہ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ کو غریب کو ٹیکس لگانا پڑتا ہے. جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے، ہر شخص پر ٹیکس لگاتے ہیں. اور آج پیٹرول کی قیمت میں 35% جو ہے وہ عوام جو ہے وہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں 3 مہینے ہونے لگے ہیں جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اور آج تک حکومت یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ پیٹرول کی قیمت کا تعین کیسے کیا جائے گا. کیونکہ جو انرجی کی قیمتیں ہیں ان کے اندر ایک غیر معمولی کرائسس ہے اور اس کا ایک بڑا آسان حل ہے کہ ڈی ریگولیشن کر دیں. یہ سارا نظام درست ہو جائے گا. حکومت کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قیمت کا تعین کر سکے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ملک کے اندر اگر سیاسی انتشار ہوگا، یہ نفاق رہے گا جو آج ملک میں ہے، تو ملک ترقی نہیں کر پائے گا. جب تک ہمارے حکمران یہ بنیادی باتیں نہیں سمجھیں گے، جب وہ اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ جس ملک میں آئین کی بالادستی نہ ہو، قانون کی حکمرانی نہ ہو، وہ ترقی نہیں کر سکتا. یہ کیفیت آج ہمارے ملک کی ہے. ہم اپنے مسائل کو سمجھنے کو تیار ہیں، نہ ان کا حل ڈھونڈنے کو تیار ہیں. ملک کی معیشت ہر روز کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے. ملک کے عوام غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. ورلڈ بینک کہتا ہے کہ پچھلے 12 سال میں پاکستان کے عوام کی قوت خرید میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے، یہ بہت بڑی ناکامی ہے ہمارے نظام کی. اس کو درست کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج تک کوئی بات نہ ہم نے سنی ہے، نہ ہمیں نظر آتی. یہ وہ معاملات ہیں جس کے بارے میں آج ہر شخص پریشان ہے. یہاں پر ہم نوجوانوں سے بھی ملے، ہم ہر طبقے کے سوسائٹی کے ہر طبقے سے ملے. ہر ایک کی ایک ہی پریشانی ہے کہ مستقبل کیا ہوگا، پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا. نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے حالات کیسے درست ہوں گے، ہمارے تعلیمی معیار کیسے بہتر ہوگا، ہمیں روزگار کے مواقع کیسے ملیں گے، کاروبار کے مواقع کیسے ملیں گے. یہی سوال ہر پاکستانی آج کر رہا ہے، لیکن اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے کچھ اس ملک کے عوام کی تکلیف کا احساس کریں، حل ڈھونڈیں، اپنی صلاحیت پیدا کریں کہ آپ یہ حل پیدا کر سکیں. اس ملک کے اندر اصلاحات کریں، ریفارمز کریں، پھر جا کر ملک درست ہوگا. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ آج کی جو حکمران ہیں، جو آج 3 بڑی جماعتیں ہیں جو سب حکومت میں ہیں، ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے
کہ ملک کے مسائل حل کر سکیں، نہ ان کی نیت ہے۔ وہ صرف ہر قیمت پر اپنے اصول بیچ کر، اپنا ضمیر بیچ کر کرسی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ان معاملات میں، ان حالات میں پاکستان کے حل آپ کو نہیں ملیں گے۔ پاکستان کے مسائل بڑھتے جائیں گے اور پھر ایک دن ہم سارے افسوس کریں گے کہ ہم کیسے یہاں پر پہنچے، اور ہم ڈھونڈتے رہیں گے۔ 28ویں ترمیم کا آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہے کیا، اور نہ ہی آخری وقت تک پتہ چلے گا۔ 26ویں ترمیم جب وزیر صاحب اسمبلی کے اندر پڑھ رہے تھے، اس وقت بھی اس ترمیم کے اندر ترمیم ہو رہی تھی۔ 27ویں ترمیم کی حالت بھی آپ دیکھ لیں۔ یہ آئینی ترامیم جو ہوتی ہیں یہ ایک دن میں نہیں ہوتی، یہ کئی مہینے، کئی سال کا پروسیس ہوتا ہے۔ آپ اپنی سوچ عوام کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم یہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں، پبلک ڈیبیٹ ہوتی ہے، پھر جا کر یہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ تو اس لیے خدا کے لیے اس ملک پر کو رحم کرے کہ جس طرح آپ نے 26ویں 27ویں کی ہے، یہ 28ویں ترمیم اس ملک پر بٹ ہوتے نقصان ہوگا۔ ہمارا منشور ہے آشیرواد کے بغیر سیاست۔ یہ ہم اس پہ بھی ہر جگہ بات کرتے ہیں۔ یہ اچھا ہوا کہ آپ نے سوال کر دیا ہے۔ ابھی بھی کسانوں کے نمائندے یہاں پر آئے تھے، کل بھی ہم نے ان سے بات کی تھی۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی، اور یہ نظام کی سب سے بڑی ناکامی ہے، اس پہ عیاں ہوتی ہے کہ ہر سال ایک نیا نظام آتا ہے گندم کی خریداری کا، اور وہ نظام ناکام ہو جاتا ہے، اور اس کا اثر جو ہے وہ کسان اور اس ملک میں جو خریدار ہے آٹے کا وہ برداشت کرتا ہے۔ یہ مجھے کوئی سمجھا دے کہ آپ منیمم سپورٹ پرائز کی بات کرتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے آپ کسان کو دیتے نہیں۔ کبھی آپ کمپنیاں مقرر کرتے ہیں کہ یہ خریداری کریں گی، کبھی آپ کہتے ہیں جی اس رقم سے زیادہ جو بیچے گا اس کو اندر کر دیں گے۔ یہاں کوئی نظام نہیں ہے، یہاں کوئی سوچ نہیں ہے کہ ہم کیسے اس کو، جو ملک گندم کی خریداری جو بنیادی ضرورت ہے عوام کی، اس کے بارے میں کوئی پالیسی نہ بنا سکے، اس کو گھرانے کا کوئی حق نہیں۔ جی اہم ترین شخصیت کو ہم ڈھونڈتے نہیں ہیں، ہم عوام کے پاس جاتے ہیں، ضلع کی سطح پہ جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں، ایشوز پر بات کرتے ہیں۔ یہی طریقہ ہوتا ہے سیاسی جماعت کا۔ وہ پکی پکائی سیاسی جماعتیں اور ہوتی ہیں مخصوص مقاصد کے لیے، ہم وہ جماعت نہیں ہے۔ پورا کرتا دکھائی نہیں دے رہی تو شاید پاکستان کے لیے بہتر ہو۔ اس حکومت کا ہر دن ملک پہ بھاری ہے، بے شک۔ تو یہ ٹرم پوری کرے تو بڑی ملک زیادہ نقصان ہوگا، جتنی جلدی گھر چلی جائے کم نقصان ہوگا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ الیکشن کیا ہم فیئر کرا سکتے ہیں؟ نہیں کرا سکتے۔ جس ملک میں الیکشن فیئر نہ ہو سکیں، عوام کی رائے کا احترام نہ ہو، وہاں نہ سیاست ہوگی نہ جمہوریت ہوگی۔ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں یار، میں کمپرومائز کبھی نہیں کرتا۔ ایک اصول ہے، ایک آئین ہے، اس کے مطابق ملک کو چلائیں۔ ہر مسئلہ پہلے دن حل نہیں ہوتا، لیکن آپ کو ایک سمت کا تعین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اسی پر کام کر رہے ہیں۔ سارے ہیں، ہم سب ہیں، جو ہم یہاں کھڑے ہیں، جو سیاست میں ہیں، جو جوڈیشری میں ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ میں ہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں، کوئی بھی اسے بری ذمہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں آج اپنے اس بات کو چھوڑ کر کہ کون ذمہ دار ہے، اس کو چھوڑ کر یہ ڈھونڈیں کہ خرابیاں کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے۔ آج اس ملک میں ڈائلاگ کی ضرورت ہے کہ بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ آگے ملک کیسے چلایا جائے گا۔ اس میں سب شریک ہوں، سیاستدان بھی، جوڈیشری بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی، سب بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ آگے کا راستہ کیا ہے، ملک کی ترقی کیسے ہوگی۔ عوام کو موقع دیں نا، عوام خود بتا دیں گے ٹرسٹ کیا چیز ہوتی ہے۔ تین فیئر الیکشن ملک میں کروائیں، ملک چل پڑے گا۔ یہ میں اس کا تعین نہیں کر سکتا، یہ مارکیٹ کر سکتی ہے۔ ڈی ریگولیٹ کر دیں، آپ کو خود ہی ہر روز نئی پرائسنگ ملے گی مارکیٹ کے حساب سے۔ ووٹ بینک ہم نے کوشش کر لی، اپنا مقصد لے کے گئے ہیں، اس کے بعد فیصلہ عوام کا ہونا چاہیے۔